خدائے بزرگ و برتر کے افضل ترین نام میں معزز ناظرین کرام، یک بار پھر آپ کی خدمت میں نوید ملک حاضر ہے، آداب بجا لاتا ہے اور پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں پیش کرتا ہوں، اور امید واثق ہے کہ ہمارے ماضی کے پروگرام کے وسیلہ سے بھی آپ برکت پاتے رہے، آج بھی پائیں گے، اور ایمان رکھتا ہوں کہ آج اور آئندہ بھی ہم مل کر ایک دوسرے کے لیے برکت کا سبب بنتے رہیں گے۔ ایک اور سوال جو آپ کی طرح کے ہمارے ناظرین نے کیا ہے، بہت خوبصورت سوال ہے۔ آپ کے سارے ہی سوال بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پہلو کے اعتبار سے آپ کو تسلی بخش جواب دیا جا سکے۔ اور چونکہ یہ سوال میرے مسلمان دوست کا ہے، اس کی جو ٹرمینالوجی ہے، جو اصطلاح استعمال کی ہے، وہ چونکہ اسلامی ہے، اس لیے میں ویسے ہی ٹرم میں اس سوال کو آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ انہوں نے پوچھا، بلکہ کہا کہ جو عیسائی ہے وہ کسی منفرد خدا کی عبادت کرتے ہیں جو مسلمانوں کا اللہ نہیں ہے۔ کیا یہ بات درست ہے یا غلط؟ کیا سوال ہے جی کہ جو عیسائی ہے، بائی دا وے جب میرے مسلمان دوست لفظ عیسائی استعمال کرتے ہیں تو وہ کرسچنز کے لیے، ہم مسیحیوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اگرچہ اہل کلیسا مسیحی لوگ اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی وہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی اس لفظ کو ہمارے لیے استعمال کرے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم معاف کرنے کے عادی ہیں، ہماری بنیاد ہی معافی پر ہے، تو اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ اس کو بہتر طور پر آپ کی مدد کے لیے جواب دیا جا سکے۔ تو یہ جو اعتراض کہیں یا سوال کہیں یا ایک خیال کہ جو اہل کلیسا ہے وہ کسی اور معبود کی پوجا کرتے، عبادت کرتے ہیں جو مسلمانوں کا اللہ نہیں ہے، کہاں تک درست ہے یا نہیں، اس بات پر اس وقت میں تھوڑی دیر کے لیے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات میرے بھائی، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس سے میرے اندر کچھ اور بھی سوچیں جو مردہ تھیں جاگ اٹھی ہے، اور اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ جب میرے مسلمان دوست یہ کہتے ہیں کہ گاڈ کا لفظ استعمال نہ کرو، میں کیپٹل جی سے لکھے جانے والے گاڈ کی بات کرتا ہوں، تو اب مجھے پتا چلا کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں۔ یا سکولز میں اور کالجز اور یونیورسٹیز میں اور اسلامی درسگاہوں میں جہاں پر یہ لفظ مکمل طور پر ختم کرنے کی بابت تعلیم دی جاتی ہے، خدا، کہ خدا کا لفظ استعمال نہ کریں، اب میں سمجھا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ آپ کے سوال نے تو اور میری مدد کر دی کہ میں تھوڑا سا سوچوں، اور جب آپ کو وہ یہ تعلیم ملتی ہے اور آپ اس تعلیم کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو یہی سبب ہے کہ آپ خدا کا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ لگ گئی ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ کہوں گا کہ بھائی، جو کچھ آپ نے کہا کسی حد تک درست کہا ہے۔ ماضی میں بھی سوچتا تھا کہ بائبل میں خدا نے یہ کہا اور خدا کے بارے میں
کہ خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، سب سے پہلی آیت میں یہی لکھا ہے۔ اور جب میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتا تھا تو جب یہ دیکھتا تھا کہ اللہ خالق الارض والسماء، تو میں سوچتا تھا کہ یہ خدا اور اللہ ایک ہی ہے، کیونکہ خدا بھی خالق الارض والسماء ہے اور اللہ بھی تو ایک ہی ہے۔ لیکن آپ کے سوال نے مجھے ذرا چونکا دیا کہ میں بھی سوچوں کہ یہ دونوں شخصیات ایک ہی ہیں یا دو الگ الگ ہیں۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ نے درست ہی فرمایا ہے کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں یا اہل کلیسا عبادت کرتے ہیں، وہ واقعی آپ کا خدا نہیں بلکہ آپ کا اللہ نہیں ہے۔ میری دعا ہے کاش کہ آپ اس خدا کو سمجھ جائیں اور اللہ کو سمجھ جائیں کہ وہ کون ہے۔ میری دعا ہے، اور یہ دوستانہ اور برادرانہ روح رکھتے ہوئے میرا دل آپ کے لیے محبت سے بھرا ہے۔ اسی روح میں یہ بات کرتا ہوں، آپ میرے کسی ٹیچنگ میں، کسی سیشن میں تعصب کی یا نفرت کی بدبو کبھی بھی نہیں سونگیں گے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اس لیے یہ بات کہتا ہوں۔ تو جواب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بائبل کا خدا آپ کا اللہ نہیں ہے، کاش کہ ہو جائے، لیکن جو آپ کا اللہ ہے وہ بائبل کا خدا نہیں ہے۔ اس کی ڈیٹیل اور تفصیل میں تھوڑا سا جاتا ہوں تاکہ یہ جو چرچ والے ہیں یہ بھی سمجھ جائیں اور مسجد والے بھی سمجھ جائیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ اہل گرجا اور اہل مسجد اس بات کو سمجھ سکے۔ جب میں کلمہ توحید کی بات کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا کے معنی نہیں کے ہیں، الہ بہت خوبصورت زبردست لفظ ہے۔ الہ کے معنی ایسی ہستی جو عبادت کے لائق ہو، معبود۔ عابد جس کی عبادت کرتا ہے وہ معبود ہے، اور الہ کے معنی معبود کے ہیں، اور یہ الہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا ما سوا ایک ہی کے جو خالق کائنات ہے۔ اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں، تورات کی کتاب میں جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو یہ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، اس پر میں بات کرتا ہوں۔ لیکن فی الحال اس چھوٹے سے جملے پہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، آگے کیا ہے؟ الا اللہ، یعنی ما سوا اللہ کے۔ اوکے، کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے ما سوا اللہ کے۔ معبود خدا، دا لارڈ، یہوہ جو خدا کا شخصی نام ہے عہد عتیق میں، اسی نام سے اس نے اپنے آپ کو متعارف کروایا ہے تورات کی کتاب میں، اور بارہا بار اس نے کہا میرا نام یہوہ ہے۔ آتا ہوں، لیکن نہیں کوئی معبود، کوئی یہوہ، کوئی خدا، کوئی گاڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اللہ ہی ہے۔ تو بھائی جو کچھ آپ نے کہا وہ اپنے ایمان
اور اپنے یقین اور اپنی تعلیمات کے مطابق آپ نے درست ہی کہا ہے، لیکن ذرا اس بات کو بھی دیکھ لیجئے کہ جو لفظ اللہ ہے نا، یا جو نام اللہ ہے، یہ ظہور اسلام سے پیشتر بھی اہل عرب میں معروف اور مشہور تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو پھر یہ لفظ اللہ لغت میں آیا ہے۔ نو، آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ اللہ اس سے پہلے بھی موجود تھا، یہاں تک کہ آن حضرت کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ اس سے پہلے سے یہ نام چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی تخلیق نہیں تھی، اور یہ صرف اہل عرب میں نام معروف تھا، باقی دنیا میں معروف نہیں تھا۔ اس بات کو سمجھنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ذکر کروں گا آپ کی مدد کے لیے، آپ کافی پڑھے لکھے ہیں، کافی سمجھدار ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو کیوں نہ ایک اور کام آپ کریں جو میں آپ کے لیے نہیں کر سکتا، اور وہ یہ کہ آپ گوگل میں جا کر ایک چھوٹا سا کوشچن وہاں پر ڈالیں، ہو از اللہ، بس، اور پھر نیچے جتنی بھی لنکس آئیں گے بلو 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 بلو، آپ تھوڑا سا ٹائم بتائیں اس میں اور چند ایک لنکس کو کلک کریں، تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ اللہ کون ہے۔ فخر ہے نا ہمیں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن دوسری طرف آپ بذات خود گوگل سرچ میں جا کر سرچ کیجئے کہ اللہ کون ہے یا ہو واز اللہ، تو پھر آپ کو اور بہتر طریقہ سے اس کا جواب مل جائے گا۔ میں اس کا جواب دینا نہیں چاہتا، آپ خود اس کو دیکھیے گا، کیونکہ میرا جواب شاید بہت سارے لوگوں کے لیے تھوڑا سا سخت ہو، لیکن جب آپ خود تحقیق کریں گے تو آپ کی بہتر طور پر مدد ہوگی۔ یہ آپ کی مدد کے لیے، میں اصلاح کے لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اہل عرب ماضی رفتہ میں قرآن حکیم میں مرقوم لات، منات اور عزا کے تعلق سے یہ تصور رکھتے تھے کہ گویا وہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، خصوصی طور پر بیٹیاں، اور وہ فرشتوں کے لیے یہ سوچتے تھے کہ وہ اللہ کے فرزند ہیں۔ یہ اسلامک تعلیم سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، لیکن قرآن حکیم میں لات، منات اور عزا کی نفی کی گئی کہ ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چونکہ یہ باتیں بائبل مقدس سے تعلق نہیں رکھتی، تو آپ کی اصلاح کے لیے میں یہ باتیں کر رہا تھا۔ لیکن جب میں بائبل مقدس کی بات کرتا ہوں تو چند منٹ پہلے میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ جو نام یہوہ ہے، شاید آپ میں سے کئیوں نے اس نام کو اس سے پہلے سنا بھی نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں ہم نے زندگی کہاں گزار دی ہے، لگتا ہے اپنی سوچوں کے ایک ڈبے میں اپنے آپ کو بند کر دیا۔ یوں لگتا ہے کہ ہمارے جو مذہبی عالم ہے
انہوں نے ہماری سوچوں کو ایسا سن کر دیا کہ ہم سوچنا چاہیں بھی تو اپنی اس سوچ کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کر پا رہے. لگتا ہے ہماری جو سیلف ویل ہے, ہماری اپنی مرضی بھی ان لیڈرز نے, مذہبی علماء نے, جن کو ہم علماء کہتے ہیں, لگتا ہے اس کو بھی انہوں نے چھین لیا ہے. اور ہماری سوچ میں کچھ آئے بھی تو اظہار نہیں کر پاتے کہ کہیں کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے. ایسا ہی نہیں, اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جب ہمیں سمجھ نہیں آتی اور پوچھتے ہیں, اور کیا ہمارے علماء یہ نہیں کہتے نہیں 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 اس سے آگے نہیں جانا, کیونکہ اس سے آگے اگر آپ نے سوچا تو اس دائرے سے آپ آؤٹ ہو جائیں گے. سوچئے کہ یہ کیسی سوچ ہے. ذرا غور کرنا ہے ان باتوں پر, کیونکہ ان کی بہت بڑی اہمیت ہے. یہوہ نام اہل یہود میں اتنا زیادہ مقدس اور اتنا زیادہ عظیم نام سمجھا جاتا تھا, سمجھا جاتا ہے, ایون اہل کلیسا میں بھی, کہ اس نام کو وہ لوگ لکھتے بھی تو نئے قلم کے ساتھ لکھا کرتے تھے, نئی سیاہی کے ساتھ, اور زبان پر اس نام کو بہت کم لایا کرتے تھے. اس کے لیے لکھتے بھی نا تو وہ جو صحیح سپیلنگ ہے وہ اس طور پر نہیں لکھتے تھے کہ کہیں غلطی سے بھی یہوہ خدا کے نام کی کہیں توہین نہ ہو جائے, تحقیر نہ ہو جائے, بےعزتی نہ ہو جائے. اور وہ لکھتے بھی تو YHWH لکھا کرتے تھے, اور ہم عام طور پر انگریزی میں اس کے لیے یہوہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. یہ مقدس ترین نام اور یہ شخصی نام خدا کا ہے, خالق ارض و سما کا ہے, جس نے اپنے آپ کو اس طور پر متعارف کروایا. کہیں بھی اس نے اپنے آپ کو لفظ اللہ کے طور پر متعارف نہیں کروایا. اسی لیے یہاں پر اس بات کی نفی ہو رہی ہے کہ معبود ہے تو کوئی اللہ ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے, کوئی یہوہ, کوئی خدا, کوئی اور نہیں مگر صرف اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا, ایک تو یہ کہ آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو پتا چلے گا کہ اللہ کون ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ اس بات کے بارے میں بھی سوچیں گے کہ ہمیں کیوں محدود کر دیا گیا کہ ہم لفظ خدا اور یہوہ کا استعمال نہیں کرتے. اس پر ضرور سوچئے گا, اس سے آپ کی مدد ہوگی. یہوہ یعنی میں جو ہوں سو ہوں, شخصی نام. اس نے اپنے آپ کو اس نام سے متعارف کروایا. وہ خدا قادر ہے اور وہ ابدی اور ازلی خدا ہے, جس نے اس دھرتی کی بنیاد ڈالی اور ہر بشر سے متعلق سب کچھ جانتا ہے, اور اس دنیا کے اختتام کے بعد بھی, یعنی ازل سے ابد تک وہی خدا ہے عبادت کے لائق, اور اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. لیکن جب میں خدا اور اللہ
ان دونوں کا موازنہ کرتا ہوں، ویسے میں کون ہوتا ہوں کہ ان کا موازنہ کر سکوں، لیکن مجھ سے میرا یہ حق تو نہ چھینیے کہ میں خود اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ نہ کر پاؤں۔ اور میں آپ کے لیے بھی یہی دعا کروں گا کہ پروردگار ممکن فرمائے کہ آپ سے بھی اس حق کو کوئی دینی رہنما چھین نہ لے، آپ بھی تحقیق کریں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ، جب میں خدا اور اللہ کو بائی دا وے، اگر جیسے یہ میرے پاس پیپر ہے، اس پیپر پر 2 کالم میں بناؤں اور ایک کالم کے اوپر میں گاڈ یعنی خدا لکھوں اور دوسرے کالم میں اگر میں اللہ لکھوں اور خدا کی صفات اور اللہ کی صفات، کیا آپ بھی ایسا کرنا پسند کریں گے؟ کریں، یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، مفت مشورہ ہے۔ آج کل مفت کچھ نہیں ملتا جی، ایک مفت مشورہ ہے۔ آپ ان دونوں سے متعلق بائبل مقدس کو لیجئے، انجیل مقدس کو لیجئے، تورات، صحائف الانبیاء اور زبور کی کتاب کو، اور ادھر آپ کی مقدس کتاب تو ہے ہی نا، اس کو کیوں پیچھے رکھیں؟ آپ ضرور اس کو بھی لیجئے۔ خدا کے بارے میں جتنی بھی صفات ہیں ان کو لکھیے، اور دوسرے کالم میں جو اللہ کے بارے میں صفات ہیں ان کو لکھیے۔ جب میں ایسا کرتا ہوں تو مجھے کلیئرلی خدا اور اللہ میں تفریق نظر آتی ہے کہ واقعی بائبل کا خدا اللہ نہیں ہے، اور جو اللہ ہے وہ بائبل کا خدا نہیں ہے۔ صفات کے اعتبار سے، نیچر کے اعتبار سے، اپنے کاموں کے اعتبار سے اس پر آپ ضرور سوچئے گا، کیونکہ بہت سی باتوں میں ہمیں متضاد باتیں یا کنٹرڈکشنز نظر آتے ہیں، اور اس کا موازنہ کرنا ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ میں آپ کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا را آپ اللہ کے بارے میں سرچ کیجئے۔ نمبر 2، آپ بذات خود خدا کے بارے میں بھی سرچ کیجئے، یہوہ کے بارے میں بھی، اور ان دونوں کی صفات کے بارے میں آپ اپنے لیے ایک تحقیقی مقالہ لکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ دونوں شخصیات کون ہیں، ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں۔ پھر آپ کی بہتر طور پر مدد ہو پائے گی۔ اور جب میں مسیحی ایمان کے مطابق خدا کی بابت دیکھتا ہوں تو اس کو سراپا منبع محبت دیکھتا ہوں۔ سراپا محبت ہے، اور وہ محبت کا ہی خدا ہے جس نے مجھ سے محبت کی، آپ سے محبت کی، اور اہل جہان سے محبت کی، اور عرش عظیم سے بشری لبادہ اوڑھ کر فرش پر آ گیا، تاکہ میری اور آپ کی مخلصی، رہائی، فلاح، گناہوں کی معافی اور نجات کا سامان ہو جائے۔ یہ محبت کا خدا ہے جس نے کلیسا والوں کے دلوں میں یہ محبت ڈالی اور پیار ڈالا کہ دنیا میں جہاں کہیں نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ وہاں پر پہنچے، بلا امتیاز مذہب اور رنگ و نسل کے، اور وہاں پہنچ کر
لوگوں کی مدد کر سکے۔ یہ محبت ہے کہ اہل کلیسا نے سکولز اور ہاسپٹلز بنائے تاکہ غربا وہاں پر آئیں، انسانیت کی ہیلپ ہو سکے۔ اور جو خدا انسانوں کو انسانیت کا درس نہیں دیتا، وہ کون سا خدا ہے؟ سوچنا ہے نا، ذرا اس بات پر سوچنا ہے۔ انسانیت اور حیوانیت یہ دونوں مختلف باتیں ہیں، اور بائبل کا خدا اپنے ممسوح کے وسیلہ سے یہ کہتا ہے، نہ ہو گھوڑیاں خچراں وانگر توں کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ انہوں۔ تو سمجھ بوجھ کے حصول کے لیے لازم ہے کہ تحقیق کی جائے اور سٹڈی کی جائے کہ وہ کون ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں نے کئی دفعہ بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا کہ میں قرآن میری بہت فیورٹ بکس میں سے ایک کتاب ہے، بک ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں اس میں ایسی ہیں جو میرے پاس جو رب کا کلام ہے اس کے ساتھ ٹیلی ہوتی ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، جب رب العالمین کی ٹرم استعمال ہوئی ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تعریف ہو اس کی جو کل جہانوں کا رب ہے، اور کئی تراجم میں پالنہار، پالنے والا ہے، پروردگاری کرتا ہے، یہ ترجمہ مستعمل ہوا ہے۔ لیکن میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ کل جہانوں کا پالنہار ہے تو کیا اس کی مثال ہمارے خاندانوں میں نظر نہیں آتی؟ کیا مثال؟ کہ جیسے ایک باپ ہے گھر کا سربراہ، وہ اپنے گھر کے بیوی بچوں کی تمام ضروریات کی فکر کرتا اور خیال کرتا ہے، اور ان کے ہر دکھ سکھ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بائبل کے خدا کے لیے ہم اسی لیے باپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ کل جہانوں کی پروردگاری کرتا ہے، پالتا ہے، سنبھالتا ہے۔ روحانی پہلو سے ہم باپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جسمانیت کا اس کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ وہ خدائے محبت ہے، اور وہ ایک باپ کی طرح اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ جسمانی باپ ہونا ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن خدا کا باپ ہونا، یہ کہیں زیادہ بلند درجہ ہے۔ اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تجربے میں آئیں گے تو تبھی سمجھ پائیں گے کہ یہ خدا کس طرح اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ ناظرین، میرا ایمان ہے کہ ان پروگرامز کے وسیلہ سے اور آپ کے ان سوالات کے جوابات کے وسیلہ سے آپ اور زیادہ مضبوط ہو رہے ہوں گے۔ میں اور میرے بہت سارے ہم ایمان دوست ان پروگرامز کے ذریعہ سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کاش کہ ہمارے دلوں میں یہ باتیں اتر جائیں اور ہم صداقت اور نور اور روشنی کی پہچان میں آگے بڑھیں۔ توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں۔